فَأَحْيَاكُمْ تصرف انفسی، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا یعنی مادر رحم کے اندر سب کیا کسی مدت کا 4 مہینے بعد ثم یمیتکم ای الی آجالکم الی وقت آجالکم، تمہاری جو عمروں کی میعاد ہے اس کے وقت آ جانے پر تمہیں موت دے دے گا. ثم یحییکم، اور پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، ای ترجعون للحساب، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف حساب و کتاب کے لیے. وہ الذی دلیل اپنی نظر دو اور تصرف آفاقی، وہ الذی، وہ اللہ، وہ متصرف العالم، وہ ذات خلق لكم ما في الارض جميعا، فی الارض تصرف ارضی، کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ کچھ جو کچھ زمین میں نباتات بھی، پھل میوے بھی، پہاڑ بھی، سمندر و پانی اور ساری کائنات کی چیزیں. ثم استوى الى السماء، تصرف استوا صحابی، پھر اس نے استوا فرمایا، قصد فرمایا آسمان کی طرف. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور برابر کیا ان کو 7 آسمانوں کی صورت میں. اب پیچھے تمام مفرد ہے، ہن ضمیر جمع ہے، ضمیر اور مردے میں مطابقت نہیں. علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سما اس میں جنس ہے، جس کا اعتراض مفرد پر بھی اور الہ پر. دوسرا جو معنی آ رہا ہے یعنی خاکی، سب سے اللہ نے بتایا میں غیب صرف کوئی نہیں جانتا. یہ خاصہ علم غیب صرف ہو اللہ رب العزت کا. اور یاد کریں کہ اللہ تیرے رب نے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں زمین کے اندر ایک خلیفہ نائب کے چیز کے اندر ایسی تنفیذ احکامی، تاکہ وہ میرے احکام نافذ کرے. میرا قانون میری زمین پر، میری دھرتی پر میرے قانون کو نافذ کرے. خلیفہ کے نیچے لکھنے عظمت آدم علیہ السلام، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، جواب ملائکہ. فرشتوں نے کہا اے اللہ کیا تو پیدا کرے گا زمین کے اندر من اس شخص کو کہ جو فساد کرے گا اس زمین کے اندر، فساد عقائد اور عقائد بھی کوئی دوری اختیار کریں گے. نمبر 2 وَيَسْلِقُ الدِّمَاءَ، عقیدہ بھی برا اور عمل بھی برا ہوگا کہ خون بہائے. سوال فرشتوں کو علم غیب جب اللہ جانتے ہیں تو ابھی تو آدم وجود میں ہی نہیں آئے، اور فرشتوں نے پہلے ہی کئی نموئی کیسے دے دی. اگر آپ مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا اس وقت کی موجودہ مخلوق پر، کون سے ہوگا جنہ. روایت میں آتا ہے جب اللہ نے ان کو پیدا کیا اور انہوں نے افرا تفری مچا دی، مار دھاڑ شروع کر دی، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جاؤ ان مردودوں کو ذرا اطردوا الی الجبال والصحراء، انہیں آبادیوں سے نکال کر جنگلوں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف دستار دو. اور آج تک عموماً ان کے ڈیرے بار قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء،
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ مشاغل ملائکہ اور ان کا اظہار خدمت. اللہ کو یہ اپنی تعریف اور حمد و ثنا اور خاصیاں بیان ہیں تو وہ اس کے لیے ہم ساتھی ہیں. اور ایسی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آپس میں مذاکرہ کیا جس کو صاحب جلالین نے ذکر کیا اور کہنے لگا آپس میں کہنے لگے کہ یخلق اللہ تعالی مخلوقا اکرم علیہ، ہم اللہ کے اتنے مقرب ہیں تو ہم سے زیادہ کوئی عزت والا اللہ ایسی مخلوق پیدا نہیں کرے گا جو ہم سے بڑھ جائے. اور اگلی بات انہوں نے اللہ کے روح کی روحات باندھ کر یہ بات وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ اللہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف تیری حمد کے ساتھ اور تیرا تقدس بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں وہ بات جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، عظمت آدم علیہ السلام تعلیم دی. اب یہاں کلھا کا کلھا آتا ہے احاطہ اطراف کے معنی، گویا استغراق کر لیتا ہے. حالانکہ آدم علیہ السلام کو تو اتنی چیزوں کا علم غیبیت میں آ جاتا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کچھ استغراقی نہیں اضافی یعنی ضرورت کی حد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی اور تعلیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی فطرت میں استعداد رکھ دیا. اس